یہ پاکستان میں قانون کیسے بنا، اس کی مختصر وضاحت سنیے۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ 1966 میں پاکستان پنجاب کے ایک کالج کے کچھ طلباء اسٹوڈنٹ گھومنے کے لیے آزاد کشمیر کی طرف گئے۔ ایک ٹرین پر سوار ہوئے۔ اب یہ سارے کے سارا قافلہ جو 40-50 لڑکوں پر مشتمل تھا، سارے مسلمان تھے۔ ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکی اور ایک قادیانی اس ٹرین پہ چڑھا۔ اس نے آ کر ان مسلمانوں کو ایک لٹریچر بانٹا، ایک پرچہ بانٹا، جس کے اندر قادیانیت کی تبلیغ تھی، جس میں یہ لکھا تھا کہ حضور نبی تو ہیں مگر آخری نہیں ہیں، اور آخری نبی جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے نبی مرزا غلام احمد کانا قادیانی ہے۔ نوجوانوں نے جب پڑھا تو اب ظاہر یونیورسٹی کے طلباء تھے، کچھ نہ کچھ اتنی عقل تو تھی، 10-15 سال یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو نالج ہوگی۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو وہ 2 گروپ بن گئے۔ بعض طلباء قادیانی کی طرف متوجہ ہو گئے اور بعض طلباء ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اور اسی قادیانی کے سامنے اس لٹریچر کو پھاڑ دیا۔ ان کا آپس میں وہ اسی ٹرین میں جھگڑا ہوا۔ 1966 سے یہ بحث چلی، کہاں پہنچی؟ 74 تک۔ 8 سال اس پر کام ہوا، 8 سال تک بحث ہوئی۔ ظاہر یہ بات پھیلی، اب اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ یہ سارے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا فتنہ آ گیا جو کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول مانتا ہے، اور خالی مان نہیں رہا ہے بلکہ اس کی تبلیغ بھی مسلمانوں میں کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت کے علماء نے ان سے مناظرے کیے، علماء نے ان سے مقابلہ کیا، کسی نے زبان سے، کسی نے تحریر سے، کسی نے دعاؤں سے، کسی نے اوپن چیلنج کر کے، مگر حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر مقام پر علماء اہل سنت کو سرخرو فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ جن کا نام پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اس وقت کے مشائخ میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے اس مرزا کانے کو چیلنج کیا، کہا مجھ سے مناظرہ کر، اگر زبان سے بات کرنے کی ہمت ہے تو سامنے آ، کیونکہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی نیچے والوں سے، مگر آپ نے فرمایا نیچے والوں سے اب کلام نہیں، سامنے والے جس کو نبی مانتے ہو، جس کو پیغمبر مانتے ہو، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے آقا آخری نبی ہے۔ اس پر مناظرہ ہوا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا چیلنج کیا، فرمایا سامنے آؤ اور زبان سے بحث کرو، مناظرہ کرو، میں بھی دلائل دوں گا، تم بھی دلائل دینا، جو جیتے گا اسی کا عقیدہ مانا جائے گا۔ وقت طے ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج قبول کیا، وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی، مگر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، مگر وہ نہیں آ سکا۔ آپ نے دوسرا چیلنج کیا، کہا اگر زبان میں طاقت نہیں ہے بولنے کی تو تحریر کا جواب دو، میں بھی دلائل لکھتا ہوں، اس بات پر کتاب لکھتا ہوں کہ میرے آقا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، اور تم اگر اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو سامنے آؤ اور تم میری ان تحریروں کا جواب دو۔ اس چیلنج کو بھی اس نے قبول کیا۔
جگہ طے ہوئی، وقت طے ہوا، آپ تشریف لے گئے مگر وہ نہ آیا۔ پھر مرزا کانے نے ایک اور چیلنج کیا، کن کو؟ پیر میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ کہا کہ ہم زبان کلام نہیں کرتے، ہم لکھ کر بھی کلام نہیں کرتے، اب میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ فرمایا بولو۔ اس سے کہا وہ لنگڑے لے کر آؤ، میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں، آپ دم کریں، اگر آپ کے دم سے لنگڑا ٹھیک ہو گیا، اس کی ٹانگیں سلامت ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو آپ سچے، اور میں دم کروں گا، اگر میرے دم سے وہ لنگڑا ٹھیک ہو جائے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو میں سچا۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ وقت مقررہ طے ہوا، جگہ طے ہوئی، 2 لنگڑوں کو بلایا گیا، آپ پہنچے مگر کانا نہیں آیا۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسرا چیلنج مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا۔ آپ نے فرمایا زبان سے بات نہیں کر سکتا، لکھ کر نہیں کر سکتا، لنگڑے کو سیدھا نہیں کر سکتا، تو چوتھا چیلنج یہ ہے کہ میرے سامنے آ، کاغذ رکھ، قلم رکھ، ایک طرف تو بیٹھ، ایک طرف میں بیٹھوں گا، میرے سامنے بھی ایک کاغذ ہوگا، قلم ہوگا، تیرے سامنے بھی کاغذ ہوگا، قلم ہوگا، ہم لکھیں گے نہیں، میں قلم کو بولوں گا، قلم خود بخود کاغذ پہ لکھے گا۔ اگر تو سچا ہے تو تو قلم کو بول، اور تیرے کہنے پر قلم خود بخود کاغذ پہ لکھے، قلم لکھے اور کہے تو آخری نبی ہے تو میں تجھے نبی مانوں گا۔ اس نے چیلنج کو قبول کیا، اور کیوں نہیں کرتا؟ ظاہر ہے جھوٹا نبی تو اپنی عزت کو تو بچانا تھا، کہ اب دعویٰ تو کر دیا ہے تو اب نبھانا بھی تو ہے۔ وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی، سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، کاغذ رکھا، قلم رکھا، اب انتظار کر رہے ہیں، وہاں بھی سامنے کاغذ رکھا ہے، قلم رکھا ہے، مگر یہ کانا نہیں پہنچا، یہاں پر بھی نہیں آیا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا، جب لوگ جمع ہوئے، ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہوا، تو آپ نے فرمایا 4 مرتبہ چیلنج کیا ہے، زبان سے مناظرہ کرو، نہیں آیا، تحریر سے مناظرہ کرو، نہیں آیا، چلو آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے ہاں میں مقبول ہوں یا تو ہے۔ تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، میں نبی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور کے غلاموں پتہ نہیں کتنے نمبر بعد، حضور کے ادنا غلاموں میں ایک عام غلام ہوں، حضور کی آل میں سے ایک سید زادہ ہوں، تو میں نے چوتھا چیلنج کیا، کہا آؤ دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہو تو قلم کو کہو، قلم جس کی بات مانے گا اسی کو سچا مان لیا جائے گا، مگر لوگوں دیکھو وہ اس مناظرے پر بھی نہیں آیا ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ عقیدہ وہ جو رب نے عطا کیا وہی سچا، وہی عقیدہ سچا ہے جو امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو عطا کیا، وہی عقیدہ سچا ہے جو صحابہ کا تھا، اہل بیت کا تھا، اولیاء کا تھا، علماء کا تھا۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں یہی عقیدہ تھا، ہے، قیامت تک رہے گا، اور وہ کیا کہ جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہے۔ اور لوگوں نے وہاں نعرے بازی شروع کی، اور لوگوں نے آپ کو کہا حضرت آپ کا عقیدہ سچ ہے، فرمایا ہے ہی سچ، میرے کہنے سے نہیں، یہ تو وہ عقیدہ ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے، یہ سچ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ عقیدہ ہے جو فرشتوں کا ہے، یہی عقیدہ سابقہ تمام انبیاء کا تھا، یہی عقیدہ صحابہ اہل بیت کا، 1400 سالہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ پیش تھوڑی کیا ہے، یہی عقیدہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں قریب آیا اور اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہنے لگا حضرت آج آپ نے تو بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اگر کانا آ جاتا اور اس کے سامنے بھی قلم کاغذ ہوتے اور آپ کے سامنے بھی قلم کاغذ ہے تو آپ کیا واقعی قلم کو حکم دیتے وہ چلے؟ یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔
کہ ایک بے جان چیز کو ایک بندہ کہے چل بھائی میرے اشارے پر، اور وہ قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے. تو ایک مرید نے ویسے ہی سوال کیا کہ حضرت واقعی آپ حکم دے دیتے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے. فرمایا کہ تم نے مجھے مذاق سمجھا؟ کیا میں نے ویسے ہی دعویٰ کر دیا؟ کیا میں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے قلم کاغذ رکھو، جو کہے گا جس کی بات قلم کاغذ مانے گا وہ سچ ہو، وہی سچا؟ کیا میں نے ویسے بول دیا؟ فرمایا نہیں، ویسے میں نے نہیں بولا. قلم کو حکم دینا یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اگر کانا اس موقع پر آ کر مجھے یہ کہتا میر علی شاہ فلاں مردے کو زندہ کرو، تو آج میر علی شاہ اس قبرستان میں جا کر قبر کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر اس مردے کو بھی زندہ کر دیتا. اس نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، ختم نبوت کا میں نے تحفظ کیا، اتنے دنوں سے مقابلہ کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری یہ ادائیں میرے آقا کو اتنی پسند آئی کہ آقا میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا مہر علی شاہ تم نے زبان سے جو کہنا ہے کہہ دو، اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، کیونکہ تمہاری پشت پر مجھ محمد علیہ السلام کا دست حمایت موجود ہے. میرا ہاتھ تمہاری پشت پر موجود ہے. اگر تم مردے زندہ کرو گے اللہ تمہارے حکم پر مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا. اگر تم قلم کو چلنے کا حکم دے گے اللہ تمہارے حکم پر قلم کو بھی چلا دے گا. فرمایا اس لیے میں نے اپنی مرضی سے دعویٰ نہیں کیا، میری پشت پر میرے آقا کا دست حمایت، دست رحمت، دست شفقت موجود ہے. قلم چلانا تو تھوڑی سی بات ہے، آج میر علی شاہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا. پھر یہی بحث چلی، کہاں پہنچی؟ 1974 7 ستمبر کا دن آیا، 13 دن تک بحث ہوئی. پارلیمنٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر 13 دن مناظرہ ہوا. اور اس وقت اہل سنت کی طرف سے ایک ہی امام تھا، حالانکہ ہزاروں تھے مگر ایک امام تھا جس کو آج دنیا شاہ امام احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک کے نام سے جانتی ہے. تنہا تھے، سامنے 12 سے 15 تک قادیانی کے بڑے بڑے علماء موجود تھے. آپ نے 13 دن تک ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ نتیجہ نہیں پہنچا. 7 ستمبر کا دن آیا، صبح سے بحث شروع ہوئی، جج موجود، عدالت لگی ہوئی ہے، ہر طرح کا بندہ وہاں موجود ہے. اس وقت کے وزراء، صدر، ہر پارلیمنٹ کا بندہ موجود. شام کو 4:30 بج گئے مگر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. آپ اکیلے ان کا مقابلہ کرتے رہے، تنہا مقابلہ کیا، دلائل کے انبار لگا دیے. اور ان 13 دنوں کے اندر ایک دن شاہ احمد نورانی صدیقی فرماتے میں گھر گیا، رات عشاء کے بعد سویا تو اچانک میرے گھر پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عالی شان گاڑی ہے، 1974 کی بات ہو رہی ہے. اس سے کچھ لوگ اترے، ان کے ہاتھ میں بری کیس. میرے اندر کمرے میں آئے، بیٹھے، حال حوال ہوا. بری کیس کو کھولا تو پیسوں سے بھرے ہوئے تھے. 1974 کے بری کیس. آپ سوچیں اب کی کرنسی کہاں ہے، اس وقت کہاں تھی. 1 کروڑ سے بھی زائد پیسے اس بری کیس میں موجود تھے. کیوں؟ کون تھے وہ؟ قادیانی. یہی منکر ختم نبوت. کیا کرنے آئے تھے؟ خریدنے آئے تھے. کہا 13 دن سے آپ بحث کر رہے ہیں اس بات پر کہ حضور آخری نبی ہیں، کیا چاہیے بولیں. آپ اپنا کیس واپس لے لیں. ہم نہیں کہتے آپ ہاریں، واپس لے لیں. آپ ہم سے بس بحث نہ کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں. اور یہی عقیدہ سچا ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہے. کہا یہ لے لیجئے، گاڑی لو، بنگلہ لو، دنیا کی ہر دولت، ہر سہولت، ہر آسائش آپ جو کہیں گے ہم دیں گے، صرف کیس واپس لو. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا خوبصورت جملہ بیان کیا. پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرما اٹھاؤ اپنی رقم کو واپس لے کر جاؤ، تم لیٹ پہنچے ہو کیونکہ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں اس سے پہلے ہو چکا ہے. جس کا سودا حضور کے عشق کے بازار میں ہو چکا ہو اس کو یہ ایک بری کیس نہیں، دنیا کی ساری دولت بھی قدموں میں ڈالو، وہ خود تو مٹ سکتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے سودے سے غداری نہیں کر سکتا. پاؤں سے ٹھوکر مار کر اس کو واپس کیا.
اگلا دن آیا 7 ستمبر 1974، پاکستان کی پارلیمنٹ میں شام 4:30 بجے اتنے دلائل کے انبار لگا دیے کہ وہ 12-15 قادیانوں کے پاس اب دلیل نہ تھی کہ وہ اپنے کانے کو نبی ثابت کر سکے، یہاں تک کہ جج کو، وہاں کے وکلاء کو، وہاں کے جو پارلیمنٹ میں جو بڑے اراکین تھے، کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قانون کیا ہے، جس طرح شریعت کا یہ قانون ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی اس کو پاس کرتی ہے کہ جو مسلمان پاکستان میں رہے گا اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، آخری پیغمبر بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، اور قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اس فیصلے میں شک کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اس طرح 7 ستمبر 1974 کو شام 4:30 بجے ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول ہے۔